السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 19 سورہ شرح کی آیت نمبر 213 سے ہم شروع کریں گے۔ یہ تقریباً آخری آیات ہیں۔ اس میں بیان فرمایا گیا کہ اے محبوب، اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈر سناؤ اور اپنی رحمت کا بازو بچاؤ اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے، تو اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو کہ میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے۔ یعنی حضور کے قریب کے رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعلان کے ساتھ انذار فرمایا اور خدا کا خوف دلایا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں بھی وارد ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو صدق و اخلاص سے آپ پر ایمان لائیں، ہوا وہ آپ سے قرابت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ یعنی پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب تم اپنی تہجد پڑھنے والے صحاب کے احوال ملاحظہ فرمانے کے لیے شب کو دورہ کرتے ہو، تو بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ جب تم امام ہو کر نماز پڑھاتے ہو اور قیام و رکوع اور سجود و وقود میں گزرتے ہو، تو بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہے کہ آپ کی گردش چشم کو دیکھتا ہے نمازوں میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسو پیش یکساں ملاحظہ فرما سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ باخدا مجھ پر تمہارا خشوع و رکوع مخفی نہیں، میں تم اپنے پس و پشت دیکھ سکتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ساجدین اور مومنین مراد ہیں۔ معنی یہ ہے کہ زمانہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ خاتون تک مومنین کی اصلاح و ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ تمہارے قول اور عمل اور تمہاری نیت کو اس سے بعد اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو جواب میں کہ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیاطین اترتے ہیں، یہ اشارہ فرماتا ہے کہ مثل مسلمہ وغیرہ کہانوں اور جو انہوں نے ملائکہ سے سنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت جھوٹ ملا دیتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بات سنتے ہیں تو 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اور یہ بھی اس وقت تک تھا جب تک کہ وہ آسمان پر پہنچنے سے روکے نہ گئے تھے۔ اگلی آیت شعر و شاعری کے متعلق ہے کہ ان کے شاعر میں کہ ان کو پڑھتے ہیں یہ رواج دیتے ہیں، یا باوجود یہ کہ وہ اشعار کذب اور باطل ہوتے ہیں، یعنی کہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ شان نزول: یہ آیت شعراء کفار کے حق میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجوم میں شعر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں۔ ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے، اور ان لوگوں کی آیت میں مذمت فرمائی گئی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا جسم پیپ سے بھر جائے تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ شہد سے پر ہو۔ مسلمان شہرہ جو اس طریقہ سے اجتناب کرتے ہیں اس حکم سے مستثنیٰ کیے گئے۔ اگلی آیت میں اس میں شہرہ اسلام کا استثناء فرمایا گیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، اسلام کی مدح لکھتے ہیں، پند و نصیحت لکھتے ہیں، اور اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا، اور اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفاخر پڑھتے تھے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی میں جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے بعض برا، اچھے کو لے کر برے کو چھوڑ دو۔ شبی نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق شاعر کہتے تھے، حضرت علی ان سب سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے، اور شعر ان کے لیے ذکر الہی سے غفلت کا سبب نہ ہو سکا، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہا بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صحابہ کرام کی مدح اور حکمت اور موضوعات اور زاہد ادب میں کہا۔ کفار کی طرف سے کہ انہوں نے مسلمانوں کی اور ان کی پیشواؤں کی ہجو کی، ان حضرات نے اس کو دفع کیا اور اس کے جواب دیے یہ مذموم نہیں ہے بلکہ مستحق اجر و ثواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی، اور یہ ان حضرات کا جہاد تھا۔ اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔